اب مجلس کا آغاز ہونے والا ہے۔ پروگرام کا آغاز مولانا تو 9:30 بجے بیٹھیں گے ممبر پر۔ اس سے قبل شعراء کرام اور مدح خان اور سوز خان حضرات بارگاہ فاتح شام و کوفہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے۔ میں جناب قاری معصوم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد अब हैदर रिजवी सलमऊ से आज के प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएँ। बाद में मुश्किल होती है, अभी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से हैदर रिजवी सलमऊ बोलो नहीं लगा दो वहीं बेटा। आवाज़ बवाज़ बाबा नारे सलवार सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा बंद होने वाली है अब मेरी जुबां बाबा बंद होने वाली है अब मेरी जुबां बाबा कैद के अंधेरों में घुट रहा है दम मेरा कैद के अंधेरों में घुट रहा है दम मेरा अब सही नहीं जाती मुझसे शक्तियाँ बाबा अब सही नहीं जाती मुझसे शक्तियाँ बाबा सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा जब मेरा जवा भैया एड़िया लगड़ता था जब मेरा जवा भैया एड़िया लगड़ता था चुभ रही थी मेरे भी दिल में बख्शिया बाबा चुभ रही थी मेरे भी दिल में बख्शिया बाबा सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा बाबा नारे सरदार अब पैदान सलमऊ
صلوات۔ حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہیں زینب، قرآن اگر حسین ہے تفسیر ہیں زینب، بیتیغ لڑ کے عباس علمدار بن گئیں، لہجے میں آ کے حیدر کرار بن گئیں۔ زہرا کی دعا کو عباس کہتے ہیں، وفا کے سمندر کو عباس کہتے ہیں، یوں تو علی کے سارے بیٹوں نے کی جنگ، مگر جو علی بن کر لڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ دل احمد دل عمران لیے بیٹھی ہیں، دین دنیا کے نگہبان لیے بیٹھی ہیں، ایک زانو پہ حسن دوسرے زانو پہ حسین، فاطمہ بولتے قرآن لیے بیٹھی ہیں۔ صلوات۔ اب فرحان سلم ہو۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے۔ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور جو کرتے ہیں میری آقا کی برائی، ان کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی پہ پاک لہو کا خطرہ خطرہ بولے گا۔ چھوٹی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ اب شہزادہ حسین زیدی سلم ہو۔ باز بلند نعرہ صلوات۔ کہ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کہ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ کہ زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ اور کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے۔ ارے فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ باز بلند نعرہ صلوات۔ کہ قبول میرا جو مولا کلام ہو جائے، کہ قبول میرا جو مولا کلام ہو جائے، تمہارا نام ہو اور میرا کام ہو جائے۔ کہ قبول میرا جو مولا کلام ہو جائے، تمہارا نام ہو اور میرا کام ہو جائے۔ قسم خدا کی اگر بے نقاب آ جاؤں، یزید والوں کا جینا حرام ہو جائے۔ قسم خدا کی اگر بے نقاب آ جاؤں، یزید والوں کا جینا حرام ہو جائے۔ اب ولی عبدی سلم ہو۔ نعرہ صلوات۔ دین خدا کی شان ہے عباس اور حسین، دین خدا کی شان ہے عباس اور حسین، اس بزم دین خدا کی شان ہے عباس اور حسین، دین خدا کی شان ہے عباس اور حسین، اسلام کی زبان ہے عباس اور حسین، اسلام کی زبان ہے عباس اور حسین، اس بزم کا عنوان ہے عباس اور حسین۔ نعرہ صلوات۔ دین نبی کی جان ہے عباس اور حسین، ثابت ہوا یہ واقعہ کرب و بلا کے بعد، دو جسم ہے ایک جان ہے عباس اور حسین۔ جنت بھی دیکھتی ہے اسے فخر و ناز سے، جنت بھی دیکھتی ہے اسے فخر و ناز سے، جس گھر میں مہمان ہیں عباس اور حسین۔ نعرہ صلوات۔ کس قدر شیخ کی نظر میں معتبر عباس ہے، کس قدر شیخ کی نظر میں معتبر عباس ہے، کاروانے کربلا کا رہبر عباس ہے، کاروانے کربلا کا رہبر
ذوالفقار حیدری تیری نظر عباس ہے. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. پیاس کو دریا کیا دریا کو پیاسا کر دیا. پیاس کو دریا کیا دریا کو پیاسا کر دیا. یہ وفاداری تیری تیرا جگر عباس ہے. یہ وفاداری تیری تیرا جگر عباس ہے. اس لیے ہم سوگوار پر نہیں آتا زوال. اس لیے ہم سوگوار پر نہیں آتا زوال. 14 صدیوں سے ہمارا ہم سفر عباس ہے. 14 صدیوں سے ہمارا ہم سفر عباس ہے. نعرہ سلوہ. اللہم صلی علی. ابھی ادھر کر دو مائک. اب نوجوانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے عباس عابدی سے. آئیے. دریا پر جب سے تم ہو مصیبت کا دور ہے. خیمے تمام جل گئے آفت کا دور ہے. زنجیر و طوق پہنے امامت کا دور ہے. شے قتل ہو چکے ہیں قیامت کا دور ہے. آواز دے رہی ہے یہ رو رو کے بیبیاں. عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں. 18 سال کا علی اکبر نہیں رہا. 6 ماہ کا وہ پھول سا اصغر نہیں رہا. حد یہ ہوئی کہ قاسم مضطر نہیں رہا. اب شے کا کوئی مونس و یاور نہیں رہا. آواز دے رہی ہے یہ رو رو کے بیبیاں. عباس ہو کہاں میرے عباس ہو کہاں. نعرہ سلوات. بھائی 2 بچے رہ گئے اور بچے زیادہ میں پڑھوا نہیں سکتا ہوں کیونکہ اور لوگوں کو پڑھنا ہے. بہرحال وہ ان کی والدہ کا بہت اصرار ہے. عیسیٰ سعید. عیسیٰ سعید سلم ہو. حاضرین مجلس سلام علیکم. نعرہ سلوات. اللہم صلی اللہ علیہ. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی. افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر. ہے علی اکبر. 18 برس پال کے پروان
काजिम, यहीं तो खड़े होकर पढ़ो, यहीं खड़े होकर पढ़ो। अनमोल लाजवार ये रिश्ता है अज़ादार, कातिम है अज़ादार का आका है या हुसैन। अनमोल लाजवार ये रिश्ता है अज़ादार, कातिम है अज़ादार का आका है या हुसैन। यहाँ में जो हुसैन का बनता है अज़ादार, नस्लों को बामुराद बनाता है या हुसैन। जो भी गमे हुसैन मनाता है अज़ादार, उसके सभी गमों को मिटाता है या हुसैन। फर्शे अज़ा जो घर में बिछाता है अज़ादार, घर ऐसा खुश नसीब के आता है या हुसैन। मातम जो शेखा धूप में करता है अज़ादार, दामन में उसको अपने छुपाता है या हुसैन। क्या नाम है बच्चे? अब्बास का अलम जो उठाता है अज़ादार, उसको वफा शयार मनाता है। नारे सलवा। रौनक हुसैन पढ़ेगा, बच्चा है रौनक हुसैन चलमाओ, गोद में लेके यहीं पढ़वा दी, यहीं गोद में लेके पढ़ो। मस्जिद के तवल्लुद जहाँ बातें नहीं जाते, उन लोगों से मिलने करने नहीं जाते। आम उनके नाम है इस्लाम है उन वलीउल्लाह, बैरी के नजर तुम कुत्ते नहीं जाते। नाना है रले माइक भी लेता है। आरिफ सुकनवरी साहब। हाज़िर अस्सलाम वालेकुम। एक साहब फ़ोन बना ले कि 13 मुहर्रम को अकबर सन के मकान पर एक मजलिस अदा होगी शब 9 बजे, जिसको आली जना मौलाना अब्बास शाह साहब मजलिस को फरमाएंगे। शिरकत सहाबतन हासिल करें 13 मुहर्रम को 9 बजे। अली के लहजे में करके खिताब ज़ैनब ने, अली के लहजे में करके खिताब ज़ैनब ने, उठाया खुतबों से इनक़िलाब ज़ैनब ने, उठाया खुतबों से इनक़िलाब ज़ैनब ने। खुदा के दीन की दुनिया में रोशनी कर दी, खुदा के दीन की दुनिया में रोशनी कर दी। उगाए खुतबों से वो आफ़ताब ज़ैनब ने, उगाए खुतबों से वो आफ़ताब ज़ैनब ने। साहब जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मक्तम। शरब दिया है गुलामी का तुमको है यारफू, शरब दिया है गुलामी का तुमको है आरिफू। हकीकतों में ये बदला है ख्वाब ज़ैनब ने, हकीकतों ने ये बदला है ख्वाब ज़ैनब ने। साहब जी गुलदार इमामत की एक कली है ज़ैनब, गुलदार इमामत की एक कली है ज़ैनब, आगोश रिसालत में पली है ज़ैनब, आगोश रिसालत में पली है ज़ैनब। इस्लाम को बेपर्दा न होने देगी, इस्लाम को बेपर्दा न होने देगी, ये कह के मदीने से चली है ज़ैनब। हम मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद हुसैन सलवात। हुसैन जाता है मरने को मेरी ज़ैनब, करीब आ गया अब वक्त आखिर
سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب. زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تر پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. بات آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی کرے گی میرا ماتم. سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا. سلوات. حسن لکھنوی صاحب. حضرات السلام علیکم. نعرہ سلوات بس 4 سے 5 منٹ کی زحمت ہے. زینب نے دی صدا میری آنکھوں کے سامنے، گھر میرا لٹ گیا میری آنکھوں کے سامنے. 18 بھائیوں کی بہن فخر تھا میرا، اب کون رہ گیا میری آنکھوں کے سامنے. برچھی لگی تو موت کی بدلی میں کھو گیا، ایک چہرہ چاند سا میری آنکھوں کے سامنے. اصغر کو میرے ایک بھی خطرہ نہیں ملا، دریا بہا کیا میری آنکھوں کے سامنے. جس تیر نے پیا میرے بے شیر کا لہو، وہ تیر بھی چلا میری آنکھوں کے سامنے. میں بھی ہر ایک ظلم کو چپ چاپ سہ گئی، بھائی کا صبر تھا میری آنکھوں کے سامنے. ایک نعرہ سلوات. اب علی نقوی. صلوات. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. ساتھ زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. ایک دو صلی اللہ علیہ وسلم. ریاض
انور بریلوی صاحب آئیے. صلوات. ورث وارث انبیاء کا، وارث انبیاء کا جتایا حسین نے، وارث انبیاء کا جتایا حسین نے، وارث انبیاء کا جتایا حسین نے، سر اپنا دے کر دین بچایا حسین نے، سر اپنا دے کر دین بچایا حسین نے، وارث انبیاء کا جتایا حسین نے، قرآن ایسے پڑھتے ہیں نیزے کی نوک پر، قرآن ایسے پڑھتے ہیں نیزے کی نوک پر، سارے جہاں کو دیکھو بتایا حسین نے، سارے جہاں کو دیکھو بتایا حسین نے. مطلب اردو ایک شعر. زیر کر کے ہے دکھایا ایک زبر سجاد نے، زیر کر کے ہے دکھایا ایک زبر سجاد نے، ظلمتوں کا ہے گرایا ایک شجر سجاد نے، اور ظلم و جوروں اور تشدد سب سہا سجاد نے، ظلم و جوروں اور تشدد سب سہا سجاد نے، دین کی خاطر لٹایا مال و زر سجاد نے. اور شعر ملاحظہ ہو، تھا گلے میں توپ جکڑے بیڑیاں زنجیر تھی، کر دیا کار نمایاں پھر بھی ہاں سجاد نے. اس طرف ہاں دیکھو انور، اس طرف ہاں دیکھو انور، آ گیا ہے انقلاب، جس طرف بھی جم کر دیکھا، جس طرف بھی جم کر دیکھا، ایک نظر سجاد نے. صلوات. مرزا لکھنوی صاحب. ایک مطلب دو شعر تحت میں پڑھیں گے کیونکہ مجلس 15 منٹ پڑھنا ہے. ہاں 3 منٹ میں اپنا کلام پڑھوں کہ شریک کار رسالت مآب ہے زینب، شریک کار رسالت مآب ہے زینب، حیات دین نبی کا شباب ہے زینب، بچا کے دین محمد کو سارے عالم میں، بچا کے دین محمد کو سارے عالم میں، حسین ہی کی طرح کامیاب ہے زینب، بچا کے دین محمد کو سارے عالم میں، حسین ہی کی طرح کامیاب ہے زینب. و شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ عمل میں صبر میں ہمت میں اور لہجے میں، عمل میں صبر میں ہمت میں اور لہجے میں، کہیں حسین کہیں بو تراب ہے زینب، عمل میں صبر میں ہمت میں اور لہجے میں، کہیں حسین کہیں بو تراب ہے زینب. جو حق شناس ہیں دنیا میں وہ یہ مانیں گے، جو حق شناس ہیں دنیا میں وہ یہ مانیں گے، فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے زینب، فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے زینب. ایک درود ارشاد فرما دیں. ایک مطلب 3 شعر اور حاصل کرتا ہوں. دیکھیں مدینے
سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، دیکھیں۔ ہوئی ہے مرضی معبود جس پر، ہوئی ہے مرضی معبود جس پر، نجف سے کربلا وہ جا رہا ہے، نجف سے کربلا وہ جا رہا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں اور عقیدت کا شعر پیش کر رہا ہوں۔ کہیں گے مصطفیٰ خدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ خدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے۔ اب جناب جواد حسینی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، جو کویت میں مقیم ہیں، ہندوستان آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب جواد حسینی صاحب۔ مومنین اکرام، عظم اللہ اجورکم، آج یوم زینب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، تو مصائب جناب زینب علیہ السلام سماعت فرمائیں۔ برائے خوشنودی جناب زینب کبریٰ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرا
بچوں کے بنا کیسے سکون پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہے آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کسی کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ آخری شعر، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، پر موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ برائے خوشنودی جناب زینب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ شکریہ بہت۔ یہ تھے جواد حسینی صاحب۔ حضرات، انجمن رضاکاران حسینی نے کچھ شعراء کو مدعو کیا ہے، باقی تو سب لوگ یہاں خلوص اور عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور خود سے پڑھتے ہیں۔ تقریباً 1 درجن افراد اور ہیں جو مجھ سے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ اب وقت نہیں ہے، 4-5 شعراء کو پڑھنا ہے اور 9 بج چکا ہے۔ میں انجم عابدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ فاتح شام و کوفہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ہاں 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 ایک درود عنایت فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بس 2 قطعے کہ دل کے ٹکڑوں سے بھی مقتل کو سجایا ہم نے۔ میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب صاحب کے ماننے والوں سے مخاطب ہوں۔ سماعت فرمائے کہ دل کے ٹکڑوں سے بھی مقتل کو سجایا ہم نے، اور خون کی دھار سے خنجر کو مٹایا ہم نے۔ حوصلہ یہ ہے کہ تیغوں میں بھی سو سکتے ہیں، یہ اہل تشیع کے سلسلے میں پڑھ رہا ہوں میں۔ حوصلہ یہ ہے کہ تیغوں میں بھی سو سکتے ہیں، وہ آنسوؤں میں یزیدوں کو ڈبو سکتے ہیں، آنسوؤں میں یزیدوں کو ڈبو سکتے ہیں، کہ گھر فدا جان فدا کر کے بھی ہم جیتیں گے، گھر فدا جان فدا کر کے بھی ہم جیتیں گے، اور رکھ کے سر سامنے خنجر کے بھی ہم جیتیں گے، رکھ کے سر سامنے خنجر کے بھی ہم جیتیں گے، اور مار کے آج کے خیبر کے بھی ہم جیتیں گے۔
مار کے آج کے خیبر کے بھی ہم جیتیں گے، اما مر تو جائیں گے مگر مر کے بھی ہم جیتیں گے، مر تو جائیں گے مگر مر کے بھی ہم جیتیں گے۔ اور سابق القول ہیں ایمان سے نہیں بھاگتے ہیں، سابق القول ہیں ایمان سے نہیں بھاگتے ہیں۔ ارے ہم علی والے ہیں میدان سے نہیں بھاگتے ہیں، ہم علی والے ہیں میدان سے نہیں بھاگتے ہیں۔ جناب محمد رضا صاحب، محمد رضا لکھنوی، ایک نعرہ سلوات۔ ایک نعرہ سلوات۔ چار مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ نماز پڑھ کے علم جب بھی ہم اٹھاتے ہیں، نماز پڑھ کے علم جب بھی ہم اٹھاتے ہیں، بلندیوں پر عبادت دکھائی دیتی ہے، بلندیوں پر عبادت دکھائی دیتی ہے۔ اور ہم اپنے گھر میں عزا خانہ جب سجاتے ہیں بہت قریب سے جنت دکھائی دیتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں عزا خانہ جب سجاتے ہیں بہت قریب سے جنت دکھائی دیتی ہے۔ چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیے کہ عزائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، عزائے شاہ سے اچھی کوئی بہار نہیں، جو اس چمن میں نہ آئے وہ ہوشیار نہیں، جو اس چمن میں نہ آئے وہ ہوشیار نہیں۔ اور غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں، غم حسین کے یہ حکم سے نکلتے ہیں، ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار۔ جناب زینب کے حوالے سے چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیری تقریر کا خورشید جو ابھرا زینب، تیری تقریر کا خورشید جو ابھرا زینب، چھٹ گیا سارے زمانے سے اندھیرا زینب، چھٹ گیا سارے زمانے سے اندھیرا زینب۔ وہ یہی مطلب ہے کہ کر نہ لیتا جو جری نہر پا قبضہ ابا، کر نہ لیتا جو جری نہر پا قبضہ زینب، کر نہ لیتا جو جری نہر پا قبضہ زینب، اپنے قابو میں نہ رہتا کوئی دریا زینب، اپنے قابو میں نہ رہتا کوئی دریا زینب۔ اور اپنی زینت کا تصور تھا جو حیدر کے لیے، ملاحظہ فرمائیں کہ اپنی زینت کا تصور تھا جو حیدر کے لیے، خوبصورت سا تیرا نام بھی رکھا زینب، خوبصورت سے تیرا نام بھی رکھا زینب۔ اور اس کو بھی آیا تطہیر نے چوما کر، اس کو بھی آیا تطہیر نے چوما کر، ایک کاغذ پر فقط میں نے لکھا تھا زینب، ایک کاغذ پر فقط میں نے لکھا تھا زینب۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یاد کر لینا مسلح پہ عزاداروں کو، یاد کر لینا مسلح پہ عزاداروں کو، تم دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھانا زینب، تم دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھانا زینب۔ اور مسجدوں سے جو اذانوں کی صدا آتی ہے، مسجدوں سے جو اذانوں کی صدا آتی ہے، اس میں شامل ہے تیرے خطبوں کا لہجہ زینب، اس میں شامل ہے تیرے خطبوں کا لہجہ زینب۔
اور یہ بھی شعر ملاحظہ ہو کہ شام نیلام ہوا شام کے بازاروں میں، شام نیلام ہوا شام کے بازاروں میں، بج رہا ہے تیری تقریر کا ڈنکا زینب، بج رہا ہے تیری تقریر کا ڈنکا زینب، شخصیت پر تیری پڑ سکتا ہے پردہ کیسے، منفرد دہر میں ہے تیرا گھرانہ زینب، او قید ہو کر بھی کیا کار رسولہ تو نے، یہ زمانہ تجھے پہچان نہ پایا زینب۔ آخری شعر ملاحظہ ہو کہ اتنی رفتار سے اٹھا تیرے خطبات کا شور، اتنی رفتار سے اٹھا تیرے خطبات کا شور، کوفہ و شام ہوا ہے تہو بالا زینب۔ وہ مقطعی ملاحظہ فرما لیں کہ اس میں ایک بھائی کی الفت بھی تو شامل ہے رضا، اس میں ایک بھائی کی الفت بھی تو شامل ہے رضا، ہو رہا ہے جو تیرے نام کا چرچا زینب، ہو رہا ہے جو تیرے نام کا چرچا۔ نعرہ صلوات۔ ایک اعلان سماعت فرمانے کہ کل صبح کو یہاں 10:30 بجے امام کے سیوم کی مجلس ہوگی، جس کو قلب جواد صاحب خطاب کریں گے، اور بڑے امام باڑے میں بعد نماز ظہر مولانا محمد میاں کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے اس میں شرکت کی التماس ہے۔ 14 محرم کو سلطان آباد میں امام کے پنجم کی مجلس ہوگی 9 بجے شب میں، جس میں قلب جواد صاحب کا بیان ہوگا۔ خواتین کی مجلس 24 محرم کو زین العابدین خان کے امام باڑے میں ہردوئی روڈ پر منعقد ہوگی 2 بجے دن میں۔ اس کے بعد امام زین العابدین کا تابوت اٹھایا جائے گا۔ ان پروگراموں میں آپ سے شرکت کی التماس ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب عارف عباس سے کو تشریف لائیں اور بارگاہ حضرت زینب میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک بار آواز بلند نعرہ صلوات۔ قطع عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ جس جگہ پر 700 کرسی نشین تھے، وہ جس جگہ پر 700 کرسی نشین تھے، زینب کے ایک خطبے نے کوہرام کر دیا۔ وہ جس جگہ پر 700 کرسی نشین تھے، زینب کے ایک خطبے نے کوہرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد سید سجاد آ گئے، رسوا یزیدیت کو سر عام کر دیا۔ پھر اس کے بعد سید سجاد آ گئے، رسوا یزیدیت کو سر عام کر دیا، رسوا یزیدیت کو سر عام کر دیا۔ وہ جس جگہ پر 700 کرسی نشین تھے، زینب کے ایک خطبے نے کوہرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد سید سجاد آ گئے، رسوا یزیدیت کو سر عام کر دیا۔ ایک قطع اور سماعت فرما لیں کہ خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پر آپ نے تالا لگا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پر آپ نے تالا لگا دیا۔ آخر میں ایک مطلب 2 یا 3 شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ مطلب بطور خاص عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اب کرب و بلا کے بعد قلم شبیر کی باتیں کرتا ہے، اب کرب و بلا کے بعد قلم شبیر کی باتیں کرتا ہے۔ یہ تیرا کرم ہے اے زینب جو عزم حسینی زندہ ہے، یہ تیرا کرم ہے اے زینب جو عزم حسینی زندہ ہے۔ تو صبر و تحمل میں سرور، تو غیظ و غضب میں غازی ہے، تو صبر و تحمل میں سرور، تو غیظ و غضب میں غازی ہے۔ تو ثانی زہرا ہے تیرا خود لہجہ حیدر پردہ ہے، تو ثانی زہرا ہے تیرا خود لہجہ حیدر پردہ ہے۔ کیوں بھولیں ہم تحریک تیری زینب تیری محنت زندہ باد، کیوں بھولیں ہم تحریک تیری زینب تیری محنت زندہ باد۔ غازی کا علم بھی اٹھتا ہے اور فرش عزا بھی بچتا ہے،
غازی کا علم بھی اٹھتا ہے اور فرش عزا بھی بچتا ہے. یہ دو آخری شعر سماعت فرما لیں کہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے قبضہ ہے تمہارا محشر پر. اس بات سے ثابت ہوتا ہے قبضہ ہے تمہارا محشر پر. میدان میں قیامت آ جاتی عباس کو تم نے روکا ہے. میدان میں قیامت آ جاتی عباس کو تم نے روکا ہے. میدان میں قیامت آ جاتی عباس کو تم نے روکا ہے. اور کردار تیرا ایک جیسا ہے وہ کرب و بلا یا کوفہ ہو. کردار تیرا ایک جیسا ہے وہ کرب و بلا یا کوفہ ہو. سیلاب کے عالم میں دریا کچھ گھٹتا ہے کچھ بڑھتا ہے. کردار تیرا ایک جیسا ہے. اس سے پہلے کہ میں سجاد صاحب کو جناب سجاد لکھنوی کو زحمت دوں کچھ شعر میں بھی پیش کر دینے کی اجازت چاہتا ہوں کہ کوئی ان پاک بارگاہوں میں پھول جھوٹے چڑھا نہیں سکتا. کوئی ان پاک بارگاہوں میں پھول جھوٹے چڑھا نہیں سکتا. اور وہ جو عورت پہ ظلم ڈھاتا ہے یوم زینب منا نہیں سکتا. کوئی ان پاک بارگاہوں میں پھول جھوٹے چڑھا نہیں سکتا. وہ جو عورت پہ ظلم ڈھاتا ہے یوم زینب منا نہیں سکتا. اور بیچتا ہے جو کربلا کی زمین فرش مجلس پہ آ نہیں سکتا. بیچتا ہے جو کربلا کی زمین فرش مجلس پہ آ نہیں سکتا. جو نوالے حرام کے کھائے وہ تبرک کو کھا نہیں سکتا. بیچتا ہے جو کربلا کی زمین فرش مجلس پہ آ نہیں سکتا. جو نوالے حرام کے کھائے وہ تبرک کو کھا نہیں سکتا. ہے ضروری عمل عقیدے پر صرف قصے سنا نہیں سکتا. جو یتیموں کا مال کھاتا ہے چین دنیا میں پا نہیں سکتا. جو یتیموں کا مال کھاتا ہے چین دنیا میں پا نہیں سکتا. روز کرتے ہیں قوم کا سودا روز زینب کا دل دکھاتے ہیں. روز کرتے ہیں قوم کا سودا روز زینب کا دل دکھاتے ہیں. بیچ دیتے ہیں جو ادا خانے فرش مجلس وہ کیوں بچھاتے ہیں. بیچ دیتے ہیں جو ادا خانے فرش مجلس وہ کیوں ہائے افسوس چند شیعہ بھی ہائے افسوس چند شیعہ بھی لوٹتے ہیں امام کی دولت. نظر مولا کے نام پر کچھ لوگ کھا رہے ہیں حرام کی دولت. نظر مولا کے نام پر کچھ لوگ ہائے افسوس چند شیعہ بھی لوٹتے ہیں امام کی دولت. نظر مولا کے نام پر کچھ لوگ کھا رہے ہیں حرام کی اولاد. اور آخری قطع کہ جن کو ہم جانتے ہیں غاصب ہیں جن کو ہم جانتے ہیں غاصب ہیں جرم میں ان کے ہم شریک نہ ہوں. جرم میں ان کے ہم شریک نہ ہوں. ان سے مت لیجئے تبرک بھی جن کے کردار سچ میں ٹھیک نہ ہوں. ان سے مت لیجئے تبرک بھی جن کے کردار سچ میں ٹھیک نہ ہوں. شکریہ آپ حضرات کا. میں جناب سجاد لکھنوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. کل یہاں یوم عباس ہوگا پرسوں یوم خواتین کربلا کی مجلس ہوگی. چار میں سے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ زینب نے ایک شرف تو نرالا ہی پا لیا. زینب نے ایک شرف تو نرالا ہی پا لیا. عابد کو جلتے خیمے سے جس دم بچا لیا. عابد کو جلتے خیمے سے جس دم بچا لیا. مشکل کشا کی بیٹی نے نانا کے مثل ہی کاندھوں پہ اپنے بار امامت اٹھا لیا. کاندھوں پہ اپنے بار امامت اٹھا لیا. ایک درود ارشاد فرما دیں. ایک سلام کے چند مطلب پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ تاشام کربلا سے حقیقت یہ عام ہے. تاشام
کربلا سے حقیقت یہ عام ہے کہ زینب شریک کار شہ تشنہ کام ہے، زینب شریک کار شہ تشنہ کام ہے، اور یہ انقلاب خطبہ دربار شام ہے، یہ انقلاب خطبہ دربار شام ہے کہ شامل اعضاء میں اب بھی محمد کا نام ہے، شامل اعضاء میں اب بھی محمد کا نام ہے، اور تو پاسبان مقصد شبیر ہو گئی، تو پاسبان مقصد شبیر ہو گئی، دین نبی کو اس لیے حاصل دوام ہے، دین نبی کو اس لیے حاصل دوام ہے۔ بس 2 شعر پیش کر دوں، جناب تشریف لائیں اور جرار صاحب کو پڑھنا ہے کہ اسلام کا نظام مکمل حسین ہے، اسلام کا نظام مکمل حسین ہے، اور زینب حسینیت کا مکمل نظام ہے، زینب حسینیت کا مکمل نظام ہے، اور بیٹا علی کا فاتح میدان کربلا، بیٹا علی کا فاتح میدان کربلا، بیٹی علی کی فاتح دربار شام ہے۔ مسجد شروع ہونے میں 8 منٹ کا وقفہ ہے۔ میں جرار اکبر آبادی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ حضرت زینب میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ایک نعرہ سلوات۔ نعرہ درود بلند فرمائیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع اور اتنی ہلکی صلوات، ایک نعرہ سلوات بلند فرمائیں۔ چند قطعات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا قطع عرض کیا ہے کہ جس کی مثال گلشن اسلام میں نہیں، جس کی مثال گلشن اسلام میں نہیں، گلزار مصطفیٰ میں ایک ایسی کلی کھلی، گلزار مصطفیٰ میں ایک ایسی کلی کھلی، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی، مگر زینب کے بعد ثانیہ زینب نہیں ملی، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی، مگر زینب کے بعد ثانیہ زینب نہیں ملی، زینب کے بعد ثانیہ زینب نہیں ملی۔ بن جائیں گے ایک روز جو سرمایہ اسلام، واضح فرمائیں گے، بن جائیں گے ایک روز جو سرمایہ اسلام، عالم کے زینب وہ گوہر رول رہی ہیں، عالم کے زینب وہ گوہر رول رہی ہیں، عالم کے زینب وہ گوہر رول رہی ہیں۔ بندھوا کے رسن بنت علی ہاتھوں میں اپنے، بندھوا کے رسن بنت علی ہاتھوں میں اپنے اسلام کے ہاتھوں کی رسن کھول رہی ہیں، بندھوا کے رسن بنت علی ہاتھوں میں اپنے اسلام کے ہاتھوں کی رسن کھول رہی ہیں۔ یہ کون رسن بستا ہے
मसरूफ़ खिताबत। ये कौन रसन बस्ता है मसरूफ़ खिताबत, दरबार यजीदी के सुतून डोल रहे हैं। ये कौन रसन बस्ता है, ये कौन रसन बस्ता है मसरूफ़ खिताबत, दरबार यजीदी के सुतून डोल रहे हैं। हर लफ्ज़ से इस तरह टपकती है जलालत, हर लफ्ज़ से इस तरह टपकती है जलालत, महसूस ये होता है अली बोल रहे हैं, महसूस ये होता है अली बोल रहे हैं। ये एक कथा और है। अभी 4 मिनट बाकी हैं मजलिस शुरू होने में। ये कथा और मुलाज़ा फरमा लें। दरबार यजीदी के सुतून डोल रहे हैं। विरसे में जिसे चादर तत्हीर मिली है, विरसे में जिसे चादर तत्हीर मिली है, सरनंगे वही ज़ैनब दिलगीर मिली है, सरनंगे वही ज़ैनब दिलगीर मिली है। इस्लाम पर इल्ज़ाम है तलवार से फैला, मुलाज़ा फरमाएं, इस्लाम पर इल्ज़ाम है तलवार से फैला। क्या हाथ में ज़ैनब के भी शमशीर मिली है? इस्लाम का इल्ज़ाम है तलवार से फैला, क्या हाथ में ज़ैनब के भी शमशीर मिली है। ये आखिरी कथा कि हुसैनियत की इशाअत के वास्ते जर्रार, मुलाज़ा फरमाएंगे, हुसैनियत की इशाअत के वास्ते जर्रार, अली का लहजा किया इख्तियार ज़ैनब ने, अली का लहजा किया इख्तियार ज़ैनब ने। यजीद को भी मिटाया, यजीदियत को भी, यजीद को भी मिटाया, यजीदियत को भी। था एक तीर किए 2 शिकार ज़ैनब ने, था एक तीर किए 2 शिकार ज़ैनब। एक नारे सलवात। सादा पानी गिलास ठंडा है। नहीं ले बात ऐलान कर देंगे, पर्चा से बताए मजीद बात इसको उसका सेट करना। फातिहा।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعده فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات بجيب محمد وآل محمد. بہت سے پرچے میرے پاس ہیں. سورہ فاتحہ شہزاد بانو بنت صبر حسین ناصر حسین صاحب ابن آغا حسن صاحب. بخاری شریف ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات کی روحوں کو اور خصوصیت سے جو حسینی مدفون ہیں ان کی روحوں کو اور جو رضگاران حسینی طرف سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے ان سب کے جو مرحوم برہان اور رشتےداران ہیں سب کی روحوں کو سر ثواب فرما دیں. یوم خواتین کربلا اشارت 13 محرم کو 9 بجے شب اسی حسینیے میں جو ہے وہ منعقد ہوگا جس میں میرا ہی بیان ہوگا 13 محرم کو جس میں پھر جو بچے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کے چھوٹے تابوتوں کی زیارت کرائی جائے گی کیونکہ موقع نہیں رہتا لہذا امام زمان علیہ السلام کے فنڈ کے سلسلے میں بھی اعلان کر دیا جائے کہ آپ یہ آخری مجلس کے سلسلے کی آپ حضرات کی گزارش ہے کہ اس امام زمانہ کے نام سے جو فنڈ ہے کہ جس سے مومنین کی مومنات کی یتیم بچوں اور بچیوں اور بیواؤں کی انتہا مدد ہوتی ہے اس میں آپ ضرور آپ جو ہے تعاون فرمائیں. 20 محرم سے 24 محرم کو 9 بجے شب آصف امام باڑے میں خفتہ مجالس منعقد ہوگی جس میں کلب احمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کریں گے. پہلی سفر سے 4 سفر تک 20 ہی موڑے مجلس ہوگی جس میں کلب احمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کریں گے. اس کو آصف امام بڑے 12 محرم کو 1 بجے دن امام کے سیوم کی مجلس ہوگی جس کو مولانا محمد میاں عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. تنظیم آصفی کی جانب سے 5 سفر سے 9 سفر تک خفتہ مجالس ہوگی جس میں جناب اعجاز مہدی خان صاحب نجفی خطاب فرمائیں گے. جلوس گہوار جناب اصغر 12 محرم کو 6 بجے لنگر خانہ حسین آباد میں منعقد ہوگا جس میں حجت اسلام جناب اشرف القروی صاحب خطاب فرمائیں گے. جانب انجمن علمدار حیدری بہت پرچے دے ہیں بھائی. اس کا اعلان ہو چکا ہے. اس طرح سے دریا کے کنارے مہدی گھاٹ کے اوپر 15 محرم سے اور 5 دن کا خمسہ ہے. 15 محرم سے مجلس شروع ہوگی. اس میں پہلی مجلس میں شاید میں ہی حاضری دوں گا. زہرا بیگم بنت سید احمد ان کی روح کو بھی صلی ثواب فرما دیں. صلوات بیگم محمد و آل محمد. وہی سورہ مبارکہ جس کو اب تک تمام مجلسوں میں نے عنوان بیان قرار دیا جس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ قل رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے احد وہ صمد ہے لم یلد ولم یولد ہے اور اس کا کوئی ہمسر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ظاہر کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ موضوع تھوڑا سا سخت رہا اور اس میں جو دلائل ائمہ معصومین طرف سے پیش کیے گئے ہیں میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے آپ وہ اس کو عرض کیا جا سکے کیونکہ خصوصیت سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پہلے ایک دلیل کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا.
دیکھیے ہر دلیل کا لیول الگ الگ ہوتا ہے. کچھ پڑھے لکھوں کے لیے ہوتی ہے, کچھ کم پڑھے لکھوں کے لیے ہوتی ہے, کچھ بالکل جاہلوں کے لیے ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے الگ الگ دلیل دی جاتی ہے. ہر ایک کے معیار کے مطابق, اس کی سمجھ کے مطابق, اس کے علم کے مطابق وہ دلیل ہوتی ہے. جاہل ہے اس کے لیے الگ دلیل ہوگی, تھوڑا پڑھا لکھا ہے اس کے لیے الگ دلیل ہوگی, زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کے لیے بالکل الگ دلیل ہوگی. کوئی ایک دلیل ایسی نہیں ہوتی ہے جو سب کے لیے ہو. بہت توجہ ہے. کوئی ایک دلیل ایسی نہیں ہوتی ہے جو سب کے لیے ہو, پڑھے لکھوں کے بھی لیے ہو, متوسط علم رکھنے والوں کے لیے ہو, اور بالکل جاہلوں کے لیے بھی ہو. لیکن مولا کائنات نے ایک ایسی دلیل پیشی ہے جو ارسطو کے لیے بھی ہے, جو افلاطون کے لیے بھی ہے, جو آئنسٹائن کے لیے بھی ہے, جو نیوٹن کے لیے بھی ہے, ہم جیسے معمولی پڑھے لکھوں کے لیے بھی ہے, اور بالکل جاہلوں کے لیے بھی ہے. ایک صلوات محمد دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. نہج البلاغہ میں دلیل ہے. نہج البلاغہ میں مولا کی دلیل موجود, اور کس کو خطاب کر کے؟ اپنے صاحبزادے محمد حنفیہ کو خطاب کر کے مولا نے دلیل ارشاد فرمائی ہے کہ توحید کی دلیل, کہ پالنے والا ایک ہے, خلق کرنے والا ایک ہے, ہمارا رازق ایک ہے, ہمیں دنیا میں لانے والا ایک ہے. اس کے لیے انہیں جو دلیل وہ بالکل دماغ کو چھوتی ہوئی, جو بالکل منطق کو چھوتی ہوئی, وہ آپ نے دلیل فرمائی کہ دیکھو اے میرے بیٹے محمد حنفیہ. جناب محمد حنفیہ کو خطاب کر کے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا, کوئی اور اللہ ہوتا, دیکھو جتنے نبی آ رہے ہیں وہ سب ایک خدا کا نام لے رہے ہیں, جتنے رسول آ رہے ہیں وہ صرف ایک خدا کا نام لے رہے ہیں. 1,24,000 انبیاء آئے, 1,24,000 انبیاء, جس میں 313 رسول, جس میں 5 پیغمبر, سب نے ایک ہی اللہ کو پہچانوایا, سب نے ایک ہی اللہ کے کلمہ پڑھوایا. جو آ رہا ہے ایک اللہ کا نام لے رہا ہے, جو آ رہا ہے وہ ایک ہی اللہ کا کلمہ پڑھوا رہا ہے, اور جو کتابیں آ رہی ہیں وہ سب ایک ہی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. توحید انجیل آئی تو اسی کی طرف سے, تورات آئی تو اسی کی طرف سے, زبور آئی تو اسی کی طرف سے, قرآن آیا تو اسی کی طرف سے, صحیفہ ابراہیمی آیا تو اسی کی طرف سے, صحیفہ نوح آیا تو اسی کی طرف سے, صحیفہ سلیمان آیا تو اس کی طرف سے, صحیفہ شیس آیا تو اسی کی طرف سے. یعنی ایک اللہ ہر پیغمبر کو وہی بھیج رہا ہے, ہر کتاب کو وہی بھیج رہا ہے, سارے تعلیمات اس کی طرف سے, سارے ارشادات اس کی طرف سے. اگر کوئی دوسرا اللہ ہوتا تو کبھی تو کوئی ایک نبی بھیج دیتا. اگر کوئی دوسرا اللہ ہوتا تو کبھی تو کوئی کتاب اس کی طرف سے آ جاتی. اگر کوئی اللہ ہوتا تو کبھی تو پیغامبر اس کی طرف سے آ جاتا. صرف ایک اللہ کی طرف سے ہر نبی کا آنا, ہر کتاب کا خود دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. صلوات محمد ایک صلوات بلند آواز بر محمد وآل محمد. آج امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے جو دلائل دیے ہیں, آج کے بچوں کو اسے پڑھنا چاہیے, آج کے جوانوں کو اس کو پڑھنا چاہیے. عجیب و غریب دلائل ہیں, ذہن حیران ہے, عقل حیران ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو امام ارشاد فرما رہے ہیں وہ آج کے سائنسداں بتا رہے ہیں, آج کے محقق بتا رہے ہیں, آج کے ریسرچ اسکالر بتا رہے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے امام نے جو توحید کے سلسلے میں, معرفت اللہ کے سلسلے میں جو دلائل پیش کیے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج کا کوئی سائنسداں بیان کر رہا ہو. صلوات محمد وعلی. ابو شاکر بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ یہاں پہ جوان موجود ہیں, میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ ابو شاکر دیسانی ایک ملحد تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, زندیق تھا, اور کہتا تھا کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے. چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے اور بہت گستاخی کے لہجے میں کہتا ہے. بہت تفصیلی بہت ہے, میں اس کو شارٹ کر کے بیان کروں گا جو پھر کافی طویل ہو جائے گا. کہ گستاخی کرتا ہے, ارے تم خام جو اس کے نقل کفر نہ باشد, وہی والا مسئلہ ہے. ارے خامخواہ کے افسانے تم نے گڑھ لی ہیں. میں نے کہا بھائی نقل کفر نہ باشد والا معاملہ ہے, گستاخی اس نے کی. وہی میں چمنے چاہتا ہوں اپنے بچوں جوانوں تک پہنچے کہ تم نے سب نقلی افسانے گڑھ لیے ہیں, اپنی طرف سے کہانیاں بنا لی ہیں کہ کوئی خدا ہے جو دکھائی نہیں دیتا, کوئی خدا ہے جو نظر نہیں آتا. بھلا ممکن ہے کوئی چیز موجود ہو نظر نہ آئے؟
یہ اس کی دلیل تھی، اس کی دلیل تھی۔ ابو شاکر دیسانی، تم نے کہانیاں بنا لی ہیں، تم نے افسانے بنا لی ہیں، بھلا کوئی چیز ہے کہ جو نظر نہ آئے؟ جو چیز حواس خمسہ سے نظر نہیں آتی ہے اس کا انسان ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس نے دلیل پیش کی کہ جو چیز 5 سینسز سے اگر دیکھنے والی نہ ہو اس کا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کوئی دوست کی شکل کا تصور کریں اور پیدائشی اندھا ہو کوئی، تو اس ذہن میں تصویر اس کی نہیں آئے گی، کوئی بھی تصویر نہیں آئے گی۔ پیدائشی اندھا جب تک آنکھیں نہ ہوں دوست کی خد و خال کا، آپ کے کسی انسان کے خد و خال کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی سماعت اس کی نہ ہو تو وہ آواز کا بھی وہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور اس کے نور نہیں، اس کی آنکھوں میں نور، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں۔ جب کوئی چیز ہے ہی نہیں، جس کے پاس جسم ہی نہ ہو، کسی جسم کی تخلیق کیسے کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پر محمد معلم۔ اس سے آپ کے خدا سے اچھے تو یہ بت ہے، کم از کم دکھائی تو دیتے ہیں، کم از کم ہم چھو تو لیتے ہیں ان کو، کم از کم لفظ تو کر سکتے ہیں ان کو، کم از کم دیکھ تو رکھتے ہیں۔ آپ ایسے خدا کا نظریہ پیش کریں کہ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، ایسے خدا کو ہم کیسے مان لیں؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بت تو تمہارے بنائے ہوئے ہیں، دیکھیے اس کے جواب یہ پہلے ہی تھے کہ خود تو آپ یہ کہیں کہ تمہارے ہاتھ تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں، تو یہ خدا جو آپ نے آپ کو پیش کیا ہے یہ آپ کے ذہن کا بنایا ہوا ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس کی دلیلیں سنا، وہ کہہ رہا ہے آپ اگر کہیں کہ بت تو ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں تو یہ خدا بھی تو آپ کے ذہن کا بنایا ہوا ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں۔ لہذا ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جو دکھائی نہ دے، جو محسوسات سے محسوس نہ ہو۔ اور آپ نے جھوٹی شہرت، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے اور دولت جمع کرنے کے لیے آپ صرف پبلک کو بہکا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ایک صلوات بھیج محمد۔ مولا بڑے صبر سے سنتے رہے اس کی ساری گستاخیوں کو، اس کی ساری بدتمیزیوں کو بہت صبر سے سنتے رہے۔ اس کے بعد کہا کہ جتنے تو نے دلائل دیے ہیں سب کا جواب میں دوں گا، مگر جو تو نے آخری بات کہی ہے اس کا پہلے جواب دوں گا۔ تو نے کہا کہ میں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم نے خدا کو گڑھ لیا ہے، ہم نے عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اور آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے خدا کو گڑھ لیا ہے اور دولت دنیا سمیٹنے کے لیے گڑھ لیا ہے۔ تو دیکھ تیرے سامنے دولت دنیا کا نمونہ موجود ہے، وہ میرے سامنے کی سوکھی روٹیاں ہیں۔ جو سوکھی روٹیاں کھا رہا ہو کیا دولت کے لیے کسی کو بہکائے گا؟ اور شام کا کھانا بھی آ کر دیکھ لینا، ایسے ہی کھانا ہوگا جب میں کھا رہا ہوں گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا دیکھو عوام سے میں کتنا لیتا ہوں وہ بھی سن لو۔ میرا ایک دوست ہے جو 1 سال میں 1 کھجور کی ٹوکری بھجوا دیتا ہے، اور میرا ایک دوست ہے جو 1 سال میں 1 انار کی ٹوکری بھجوا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آج تک میں نے عوام سے کچھ لیا ہی نہیں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ سنیے سنیے توجہ سے سنیے جو امام نے ارشاد فرمایا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک پہنچ جائے یہ بات۔ امام نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو کہ دولت حاصل کرنے کے لیے جھوٹا خدا کا عمل جو نظریہ پیش کر رہے ہیں، تو یاد رکھو ہم اگر دولت حاصل کرنا چاہتے تو ہم علم کیمیا جانتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوہا سونا بن سکتا ہے، پتھر سونا بن سکتا ہے، مٹی سونا بن سکتی ہے۔ اگر ہم اس علم کو استعمال کریں تو سامنے سونے کے ڈھیر لگ جائیں گے، ہمیں کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بھیجو نواز پر محمد وآلہ۔ ہم امام کے جملے اگر ہم تجارت کرنا چاہیں تو ہم سے بڑا کوئی دنیا میں تاجر نہیں ہوگا۔ امام کے ارشادات
ہم اگر دولت تجارت کے ذریعے سے جمع کریں تو ہم سے بڑا کوئی تاجر نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ آج بھی جتنے تاجر تم کو یہاں نظر آ رہے ہیں، ایک دو ملکوں کے بارے میں معلومات ہیں ان کی۔ ان کو معلوم ہے کہ عراق میں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کو اتنا معلوم ہے کہ مصر میں کس کی ضرورت ہے، ان کو اتنا معلوم ہے کہ شام میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ان کو لے کر جاتے ہیں۔ اور میں وہ ہوں کہ دنیا کے ہر ملک کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں، کس ملک میں کیا چیز بیچی جائے تو فائدہ حاصل ہوگا۔ میں چاہوں تو دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن سکتا ہوں، سب سے بڑا تاجر بن سکتا ہوں۔ اور اگر ہم جواہرات کا جو کاروبار کریں تو ہم سے بڑا کوئی جوہر ہی نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد والے یا یہ ابو شاک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہم اگر چاہیں تو دنیا کے سب سے بڑے جوہری بن سکتے ہیں۔ آپ اس کے بعد فرمایا ابو شاکر دیسانی کا باپ جوہری تھا، ارے توجہ رہے، اس کا باپ جوہری تھا اور جواہرات کا کاروبار کرتا تھا۔ اور یہ برسوں ابو شاکر اس کے اپنے باپ کے ساتھ رہا تھا، اپنے باپ کے ساتھ رہا تھا۔ اب امام نے پوچھا تمہارا باپ جوہری ہے، تم بھی جوہری ہو، یہ بتاؤ کہ ہیرے میں چمک کیسے پیدا ہوتی ہے، ہیرے میں دمک کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا کیسے جوہری ہو کہ یہی نہیں جانتے؟ ارے جب ماہر فن اس کو تراشتے ہیں تب اس میں دمک پیدا ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ ہیرے ملتے کہاں ہیں؟ ارے دیکھیے بالکل آج کا کوئی بہت بڑا عالم اس طرح سے گفتگو، آج کا کوئی سائنسداں گفتگو کر رہا ہو، امام 1400 سال پہلے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہاں ہیرے ملتے ہیں؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم۔ کہا مجھ سے پوچھو کہ سمندر دریاؤں کی تہوں میں ملتے ہیں، نہروں کی تہوں میں ملتے ہیں، اور واقعی ہیرے وہی ملتے ہیں جو پہاڑوں کی کھو میں ملتے۔ وہ نقلی ہیرے ہوتے، اصلی نہیں ہوتے۔ اصلی ہیرے دریاؤں کی تہ میں ملتے ہیں، نہروں کے درمیان ملتے ہیں۔ صلوات بجر نواز بر محمد و آل محمد۔ بتاؤ زبرد ایک صلوات بجر نواز بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہ آخری مجلس ہوتی ہے تو اس میں یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے، تو کہیں رہ نہ جائے مجلس کی رو میں۔ تو سب سے پہلے تو میں جو تاج ریڈیو والے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ پورا لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم ان کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اظہار صاحب یہاں کے مینیجر ہیں، ان کا بھی شکریہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو نیا ہال جو بن رہا ہے الحمدللہ انشاءاللہ بن کے تیار ہو گیا، تو انشاءاللہ سارے ہمارے چھوٹے پروگرام اسی حال میں ہوں گے۔ اور جو ہم اس کے لیے جب کوئی ہمارا ہوتا ہے تو اس میں ہم محتاج ہو جاتے ہیں کہ معلوم کہیں کوئی حال کرائے پر لے رہے ہوں، کوئی حال مانگ رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ یہ اپنا ہی حال ایک موجود ہو جائے گا، تو ہم کسی دوسرے کے حال کے محتاج انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ اس کے لیے بہت محنت کی جناب اظہار صاحب نے۔ اسی طرح سے یہ پورا ٹینٹ وغیرہ جو انتظام ہے یہ ہمارے محمد رضوی صاحب کی طرف سے کا انتظام ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی یہاں کے اوپر حضرات جنہیں حضرات بھی تعاون کیا ہے ان سب کے لیے شکر گزار ہیں، اور دعا ہے خداوند عالم بطفیل محمد و آل محمد علیہ السلام ان کو دنیاوی صلہ بھی دے اور اخروی صلہ بھی دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا تم بھی ہیرے کے تو اپنے باپ کے ساتھ ہیروں کی تجارت مصروف رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہ ہیروں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ یہ بتاؤ زبرد کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا یاقوت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا پھر تم کیسے تاجر تھے؟
کس طرح کے تاریخ، اور تم فخر کر رہے ہو کہ ہم پتھروں سے بناتے ہو. ان پتھروں کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم کہ یہ ہے کیا. یہ جو سامنے پتھر نظر آ رہا ہے تمہیں، اس پتھر کے اندر حرکت ہے، اس پتھر کے اندر موومنٹ ہے. تم کہتے ہو کہ جو دیکھیں گے وہ مانیں گے. ارے توجہ رہے، امام نے فرمایا تم کہتے ہو جو دیکھیں گے وہ مانیں. یہ بتاؤ پتھر کے اندر جو موومنٹ ہے تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، ہم کیسے سمجھے؟ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ایسے آلات دریافت ہوں گے کہ پتھر کے اندر کا موومنٹ بھی نظر آ جائے گا. آج دنیا نے بتایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایٹم حرکت نہ کر رہا ہو. صلوات بھیجو نواز بر محمد وآل محمد، صلوات بلند آواز بر محمد وآل محمد. بس توجہ، اب زیادہ نہیں عرض کرنا ہے، بہت تفصیل ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا شیشے کو تراش کر بت بنا سکتے ہو؟ ارے توجہ ہے کہ ایک ہلکا سا نشان بھی لگاؤ گے اس کے اوپر تو پورا شیشہ چکنا چور ہو جائے گا. پوری توجہ رہے، پورا شیشہ چکنا چور ہو جائے گا. یہ پتھر کیسے شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے تمہاری ہتھوڑی کو اور تم جس چیز سے بناتے ہو اس کو وہ کیسے برداشت کر لیتا ہے؟ شیشے پر اگر ہلکا سا نشان لگاؤ گے تو شیشہ چکنا چور ہو جائے گا. اور یہ تم کو جو شکل بنانا چاہتے ہو اس پتھر کو، یہ اس کے شکل میں ڈھل جاتا ہے. کیا سبب ہے اس کا؟ کہا نہیں معلوم. کہا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ پتھر پہلے لکوڈ تھا. ارے بہت توجہ رہے. آج کا کوئی سائنسداں ہو جو گفتگو کر رہا ہو کو تو ایسا لگتا ہے کہ سائنس کا ماہر ترین انسان گفتگو کر رہا ہے. ارے کیا سمجھتے ہو یہ پتھر کیسے تمہاری ہتھوڑی برداشت کر لیتا ہے، تمہاری چھینی کیسے برداشت کر لیتا ہے، کیسے یہ شکل بدل دیتا ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں لکوڈ تھا، یہ آخر میں جمتے جمتے پتھر بن گیا. اسی وجہ سے تمہاری ہتھوڑی بھی برداشت کر لیتا ہے اور تمہاری اچھیلی بھی برداشت کر لیتا ہے. کہ کیسے؟ آپ تو عجیب بات کر رہے ہیں. یہ کیسے؟ کہا نہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کو گرمی دی جائے تو پھر یہ اپنی شکل میں واپس ہو جائے گا، پھر لکوڈ بن جائے گا، پھر سیال بن جائے گا. اس نے پتھر اٹھایا، گھر کا رخ کیا. ابھی تجربہ کر کے دیکھے لیتا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے یا نہیں صحیح. کہا نہیں، ابھی زمانہ نہیں آیا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اتنی حرارت پیدا کر دی جائے گی کہ پتھر اپنی اصلی شکل میں لکوڈ ہو جائے گا. صلوات بھیجو نواز بر محمد وآل. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں بھی خالق ہوں، میں بھی خالق. مولا ہنسنے لگے، تو اور خالق ہے؟ کہ نہیں، ابھی تجربہ کر کے آپ کے سامنے دکھا دوں گا. اس نے کیا کیا کہ کچھ کیچڑ ویچڑ لی، اس میں کچھ مٹی ملائی، کچھ اس طرح کے کیمیکل کہ تھوڑی دیر میں کچھ کیڑے پیدا ہو گئے. کیڑے پیدا ہو گئے. کہا میں ان کا خالق ہوں، میں ان کا پیدا کرنے والا ہوں، میں ان کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا ہوں. امام نے مسکرا کر کہا تو ان کا خالق ہے؟ کہا میں آپ کے سامنے ابھی میں نے ان کو پیدا کیا ہے، ابھی آپ کے سامنے ان کو پیدا کیا، میں ان کا خالق ہوں. اچھا تو ان کا خالق ہے؟ کہا میں ان کا خالق. اچھا یہ بتا دے کہ تجھ نے جو اپنی مخلوق پیدا کی اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ تو نے جو اپنی مخلوق جس کو بتا رہا ہے اس میں نر کتنے ہیں، مادہ؟ کا یہ تو نہیں معلوم کہ کیسا خالق ہے کہ اپنے مخلوق کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کتنے کون نر ہیں کون مادہ ہے. کہ دیکھ کچھ مشرق کی طرف جا رہے ہو کیڑے، کچھ مغرب کی طرف جا رہے، ان کو حکم دے دے کہ اپنی سمت بدل دے. جو مشرق کی طرف جا رہے ہیں وہ مڑ کے مغرب کی طرف آ جائیں، جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں وہ مشرق کی طرف آ جائیں. تو خالق ہے، ان کو حکم دے دے کہ ہمارا حکم یہ ماننے والے نہیں ہیں.
کیسا تو خالق ہے. اشارہ کیا نر الگ ہو جائے مادہ الگ. ایک طرف نر آ گئے ایک طرف مادہ آ گئے. کہ جو مشرق کی طرف مڑ جائے, جو مشرق طرف جا رہے تھے وہ مڑ کے مغرب کی طرف جانے لگے. امام نے حکم دیا جو مغرب کی طرف جا رہے ہیں وہ مشرق کی طرف ہو جائے, وہ مڑ کے جانے لگے. کہا اتنے کمالات کے بعد بھی ہم بندے ہیں, خدا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے نواز صبر محمد. ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد. بس چند جملے اور عرض کرنا چاہتے ہیں اسی ذیل میں. آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں آج تو بڑا آسان ہے, اللہ ایک کہہ دینا, اللہ ایک کہہ دے بڑا آسان ہے. لیکن حقیقت میں رسول اللہ سے جو لڑائی تھی وہ اسی پہ لڑائی تھی. خدا منوانے پہ لڑائی نہیں تھی, توجہ رہے, خدا مانو اس پر لڑائی نہیں تھی. خدا کو ایک مانو اس پر لڑائی تھی. خدا کو ایک مانو اس پر لڑائی تھی پوری, کیونکہ ان کے پاس 365 خدا تو پہلے سے موجود تھے. اور اگر رسول اپنے خدا کو بھی منوا لیتے تو 366 ہو جاتے. ان کو کوئی اس میں زحمت نہیں تھی ماننے میں, ان میں کوئی تکلف نہیں تھا. مگر رسول فرماتے کہ 365 کو نہ مانو, ایک کو مانو. لا الہ الا اللہ, لا الہ پہلے کہو, الا اللہ بعد میں کہو. تبرہ پہلے ہونا چاہیے, تولہ بعد میں ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجے نواز محمد والے. لا الہ کیا ہے؟ کوئی اللہ نہیں, کوئی اللہ نہیں. یہ کیا ہوا؟ یعنی ہر جو نقلی اللہ ہے ہر ایک سے بیداری, بغیر نقلی سے بیداری کے اصلی سے محبت کا اعلان ہو ہی نہیں سکتا. ایک صلوات بھیجے والا نواز صبر محمد والے. جلدی عرض کر دوں, جلدی عرض کر دوں. آپ دیکھیں عجیب عالم تھا جہالت کا. 365 کافی نہیں تھے ان کے لیے, 365 کافی نہیں. جو ہسٹری جانتے ہو جانتے ہیں 365 کافی نہیں تھے, بلکہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جنگل میں نکل جاتے تھے. اور جس جانور پر پہلی مرتبہ نگاہ پڑتی تھی ایک مہینے تک اسی کی پرستش ہوتی تھی, اسی کو خدا مان لیتے تھے. پھر وہ مہینہ پورا ہو جاتا تھا, پھر اگلے مہینے نکلتے تھے, جس جانور پر نظر پڑی اسی کو خدا مان لیتے. آخر میں یہ تاریخ میں کہ کھجوروں کا بت بناتے تھے. کھجوروں کا جو آپ جسے روزہ افطار کرتے ہیں, یہ کھجور, یہ خرمے, ان کا بت بناتے تھے. پرستش ہو رہی ہے, سجدے ہو رہے ہیں, دعائیں مانگی جا رہی ہیں. جب بہت بھوک لگتی تھی تو انہی کو نوش فرما لیتے تھے, وہی کھا جاتے تھے. اور فقریہ کہتے کیسا اچھا خدا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر رہا ہے. صلوات بھیجے صبر محمد والے. اب تمام علماء کے بیانات کا بھائی خلاصہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تمام علماء کے بیانات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عجیب بات تھی, پتھر کو خدا مانا تھا, جانور کو خدا مانا تھا, درختوں کو خدا مانا تھا. اگر رسول کہہ دیتے میں خدا ہوں تو ان کے لیے کوئی مشکل تھی, کوئی مشکل نہیں تھی ماننے کی. کیونکہ جو پتھر کو خدا مان رہے ہوں, ایک انسان کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. جو جانور کو خدا مان رہے ہوں, اگر کوئی انسان کہہ دے میں خدا ہوں تو ان کو کوئی تکلف نہیں تھا. جو درختوں کو خدا مان رہے ہوں, ایک انسان کہہ دے میں خدا ہوں تو اس کو کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے. مگر یہ رسول یہ تو نہیں کہہ رہے تھے میں خدا ہوں, یہ کہہ رہے تھے میں خدا کا نمائندہ ہوں. اور بہت پڑھا لکھا میں میرے سامنے کرنا چاہتا ہوں, اپنے کو خدا نہیں کہہ رہے تھے, کہتے ہیں خدا کا نمائندہ ہوں, خدا کا رسول ہوں, خدا کی طرف بھیجا ہوا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو پتھروں کو خدا مان رہے ہوں, جو جانوروں کو خدا مان رہے ہوں, جو درختوں کو خدا مان, ایک انسان کو خدا کا نمائندہ نہیں مان رہے تھے.
ارے بہت توجہ ہے. میرے کہ علماء کے بیانات کا خلاصہ پیش کر دوں کہ ایک انسان کو خدا کا نمائندہ نہیں مانے. راز کیا تھا اس کے پیچھے؟ یاد رکھے کہ عوام کی خطا نہیں ہوتی، جو مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں ان کی سازش ہوتی ہے. ان کی کوشش تھی کہ پتھروں کو لوگ خدا مان لیں، جانوروں کو مان لیں، درختوں کو مان لیں، مگر ایک انسان کو خدا کا نمائندہ نہیں ماننے دیتے، اس لیے کہ پتھروں کی طرف جو منسوب کر دو. وہ نہ تردید کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو پڑھے والے ہیں ان کو 100 من حلوے کی ضرورت ہے، لے آئیے. اگر کوئی پبلک میں پوچھے گا بھی آپ کو ضرورت بھی ہے یا نہیں تو وہ تو بت بنے بیٹھے رہیں گے. ان کی طرف جو منسوب کرو گے نہ تردید کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، مگر یہ تو انسان ہیں. ان کی طرف غلط بات اگر منسوب کرو گے تو یہ اس کو تکذیب کرنے کی جھٹلا دیں گے. لہذا ایسے کو مانو جو خاموش ہو، ان کو نہ مانو جو بول رہے ہو. یہی مزاج شرک ہے کہ خاموش کو منوا دو، جو بول رہے ان کو چھوڑ دو. اسی لیے صامت کو مان لیا، ناطق قرآن کو چھوڑ دیا. ایک صلوات میں جبرا نواز صبر محمد وآلہ. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اس موضوع پر بھی عرض کرنا ہے کہ جس کے لیے ماشاءاللہ خواتین اتنی بڑی تعداد میں ابر جمع ہوتی ہیں. تو سنیے، باقی انسان کو انسان کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں ہے. جو خالق انسان ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اسی کو حق ہے کہ ہمارے لیے قانون بنائے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان قانون بنائے گا تو کہیں نہ کہیں تعصب آ جائے گا، کہیں نہ کہیں عصبیت آ جائے گی، کہیں نہ کہیں ناانصافی آ جائے گی، کہیں نہ کہیں انصاف کے خلاف وہ قانون بن جائے گا. جو اگر کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ قانون بنائے گا تو کوشش ہوگی خاندان والوں کو فائدہ ہو. اگر کوئی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ اگر قانون بنائے گا تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ قوم و قبیلے کا فائدہ ہو. کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ قانون بنائے گا تو اس کی کوشش ہوگی کہ میرے جو نسل والے ان کو فائدہ ہو. آج جتنا بھی امریکہ کا قانون ہے اسی بنیاد پر ہے کہ امریکہ کا فائدہ کس میں ہے. جو سب سے ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے اس میں بھی ان کا قانون یہی ہے، ہمارا ملک کا کس میں فائدہ ہے. چاہے وہ ظلم ہو، چاہے ستم ہو، چاہے انصاف کے خلاف، ہمارے ملک کا فائدہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے انسان کی ذہنیت ہی یہی ہے، انسان کی فکر ہی یہی ہے، انسان کی تھنکنگ ہی یہی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کام کرایا جائے، چاہے دوسرے پر ظلم ہو جائے، چاہے دوسرے کے اوپر ستم ہو جائے، چاہے دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو جائے. لہذا جب انسان قانون بنائے گا تو جس ملک کا ہوگا اس ملک کا فائدہ دیکھے گا، دوسرے ملک والوں سے ناانصافی ہو جائے گی. جس قوم کا ہے اس قوم کا فائدہ دیکھے گا، دوسرے قوم والوں کے ساتھ ناانصافی ہو. ارے جب قانون بنائے گا یا مرد ہوگا یا عورت، اگر مرد قانون بنائیں گے تو عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، عورتیں قانون بنائیں گی تو مردوں کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. لہذا ایسا قانون کا بنانے والا ہو کہ نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، نہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، نہ کسی رنگ سے، نہ کسی نسل سے، نہ کسی ملک سے، نہ کسی سرزمین سے، نہ کسی صنف کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو. وہ جب قانون بنائے گا تو سب کے ساتھ انصاف ہوگا. اور یہ صفت سوائے خالق انسان کے کسی میں نہیں پائی جاتی. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد وآلہ، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآلہ. اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ صاحب اسلام کا جو قانون ہے اس میں مردوں کو زیادہ چھوٹ دی گئی ہے، خواتین کے ساتھ ناانصافی ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مردوں کا خالق ہے وہی عورتوں کا بھی خالق ہے. جو مردوں کا پیدا کرنے والا ہے وہی عورتوں کا پیدا کرنا ہے. مرد بنائیں گے قانون تو عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے، عورتیں بنائیں گی قانون تو مردوں کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی ہے. لیکن جو دونوں کا خالق ہو، جو دونوں کا پیدا کرنے والا،
وہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں اسلام کے سلسلے میں، اتنا وقت نہیں ہے تمام چیزیں. میں 2-3 چیزیں صرف عرض کروں گا. ایک صلوات بھیجو نواز پر محمد و آل محمد. ہمارے پاکستان، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان ہے، وہاں بھی بہت زیادہ بھڑکایا جا رہا ہے خواتین کو، بہت زیادہ ان کو بھڑکایا جا رہا ہے اسلام کے خلاف. اسلام دشمن طاقتیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں. تو میرے سگے پھوپھیزاد بھائی وہاں پر موجود ہیں، انہی نے بات کی گواہی دی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک خواتین کی طرف سے سیمینار ہوا، فیمنسٹ کہلاتے ہیں وہ لوگ، فیمنسٹ کہلاتے ہیں، عورتوں کی ہمدرد، خواتین کی ہمدرد، فیمنسٹ. انہوں نے وہاں پر پروگرام کیا. ایک عورت بہت زوردار تقریر کر رہی تھی، اسلام میں بڑی ناانصافی ہے، اسلام میں بڑا ظلم ہے، بڑا ستم ہے، ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. اس نے 2-3 مثالیں دی، اور جو آج بھی دشمنان اسلام یہی مثال دیتے ہیں، یہی بات سمجھاتے ہیں ہماری خواتین اور بچیوں کو کہ دیکھو کتنی بڑی ناانصافی ہے. آپ کیا بتائیں؟ پہلی کا ناانصافی یہ ہے کہ ایک مرد اگر قتل کر دیا جائے، بہت توجہ، بہت پڑھا لکھا مجمع، بہت سنجیدہ پہلو، ایک مرد اگر قتل کر دیا جائے تو سزا ظاہر پھانسی کی ہے، لیکن اگر اس کے وارثان راضی ہو جائے تو دیت ہے کہ وارثوں کو دیت دے دی جائے، یعنی جرمانہ، دیت کے معنی جرمانہ دے دی جائے تو وہ پھانسی ٹل جائے گی، وہ قاتل کی پھانسی ٹل جائے گی. تو اگر مرد کا کوئی قاتل ہو تو اس کو 100 اونٹ دینا ہوں گے دیت میں، اور اگر کوئی عورت کو قتل کرے تو اس کو 50 اونٹ دینا ہوں گے. اب وہی تقریر کر رہی تھی کتنی ناانصافی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مردوں کا خون زیادہ قیمتی ہے اور ہم عورتوں کا خون کم قیمت ہے. ہمارا خون کم قیمت ہے کہ ہمیں کوئی عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ جو ہے جرمانے میں دینا پڑیں گے، اور اگر کوئی مرد قتل ہو جائے تو اس کے لیے 100. ان کی بات تو سمجھیے، پھر منہ سے بات نکالا کیجئے، پہلے سمجھ لیجئے تبھی تو بات نکالا کیجئے. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ مردوں کے جب قتل ہو جائے، مرد کا قتل اگر ہو جائے تو پھر 100 اونٹ کی دیت ہے، یعنی 100 اونٹ کا جرمانہ دینا پڑے گا، اور اگر عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹوں کا جرمانہ ہے. تو بڑی ناانصافی ہوگی. تو یہ بتائیے کہ یہ جرمانہ ملے گا کس کو؟ ارے توجہ چاہوں گا، یہ جرمانہ ملے گا کس کو؟ پہلے وہ تو دیکھیے. شوہر قتل ہوگا تو بیوی وہ جرمانہ حاصل کرے گی، بیوی قتل ہوگی تو شوہر جرمانہ حاصل کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر قتل ہو جائے تو بیوی کو 100 اونٹ ملیں گے. ارے توجہ رہے، اگر شوہر قتل ہو جائے تو بیوی کو 100 اونٹ ملیں گے، اگر بیوی قتل ہو جائے تو شوہر کو 50 اونٹ ملیں گے. تو بتاؤ ناانصافی کس کے ساتھ ہے؟ توجہ رہے، اس کو 100 اونٹ مل رہے ہیں، مرد کو 50 اونٹ مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا حصہ کم رکھا گیا ہے، عورت کا حصہ زیادہ رکھا گیا. اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجو نواز پر محمد والے. بات تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، پتہ نہیں بچوں کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی، مجھے نہیں معلوم، لیکن بات آپ کے بالکل سامنے ہونا چاہیے. بھئی 2-4 والی ہے کہ اگر مرد یعنی شوہر قتل ہوا تو مرد کی دیت 100 اونٹ ہے تو کس کو ملیں گے؟ بیوی کو ملیں گے 100 اونٹ، بیوی کو ملیں گے. اور بیوی قتل ہوئی تو شوہر کو 50 اونٹ ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو زیادہ مل رہا ہے، مرد کو کم مل رہا ہے. صلوات بھیجو نواز پر محمد وآل محمد. دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے، بہت مشہور و معروف ہے، جب بھی کوئی کسی شوہر کی کسی بیوی سے لڑائی ہوتی تو یہ جملہ کہہ دیتا ہے وہ، ارے تم تو ناقص العقل ہو. کہتے ہیں آپ لوگ نہیں کہتے؟ تم تو ناقص العقل. ایک صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں. ایک صلوات میں نواز پر محمد. تو اسے ایک ہی نے اقرار کیا، بہت سے کہتے ہوں گے،
ایک سلوات بھیجو مولانا واسطے پر محمد وال. کہا جاتا ہے ناقص العقل. ناقص العقل، ناقص العقل کا یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف. ناقص العقل ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عقل کم ہے، سمجھ کم ہے، فہم کم ہے، بلکہ یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے اور پوری بیان نہیں کی جاتی. پوری اصطلاح ناقصۃ العقل والدین، یہ ہے پوری اصطلاح ناقصۃ العقل والدین. یہ ناقصۃ العقل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کی پر گواہی میں ایک مرد کی گواہی ہوتی ہے اور 2 عورتوں کی گواہی مانی جاتی ہے. تو کیونکہ گواہی میں مرد ایک ہوتا ہے اور عورتیں 2 ہوتی ہیں تو ناقصۃ العقل کہا گیا. اور ناقصۃ الدین اس لیے کہا گیا کہ کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ عورت عبادت سے محروم رہ جاتی ہے، لہذا اس کو ناقصۃ الدین کہا گیا. اور ناقصۃ العقل کا یہ معنی نہیں کہ بیوقوف ہے، بلکہ آج کی تحقیق یہ ہے اور حقیقت یہی ہے کہ مرد کا دماغ جو ہوتا ہے مغز بڑا ہوتا ہے، عورت کی دماغ مقابلے میں کچھ چھوٹا ہوتا ہے، لہذا عورت کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، مرد کی یادداشت اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے جب گواہی کا حکم دیا کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، تو یہ نہیں کہا کہ کیونکہ وہ کمتر ہیں اس لیے دو، یہ نہیں کہا کہ کیونکہ ان کا امپورٹنس کم ہے اس لیے دو، بلکہ جملہ قرآن کے یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت سے یاد دلا دے. ایک سلوات بھیجے مولانا واسطے پر محمد وآل، ایک سلوات مولانا واسطے پر محمد وآل محمد. اس لیے پیش نظر رہنا چاہیے مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی کہ جتنا حق مردوں کو دیا گیا ہے اتنے ہی حقوق عورت کو دیے گئے ہیں، لہذا کہیں بھی ہلکی سی بھی ناانصافی نہیں ہو سکتی. ہاں اس پہ وراثت میں بھی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ مرد کا دوہرا حصہ، عورت کا اکہرا حصہ. ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. کسی نے اس سے امام سے پوچھا تھا کہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت نازک ہوتی ہے، عورت ضعیف ہوتی ہے، لہذا اس کو دوہرا ملنا چاہیے تھا. مرد قوی ہے، مضبوط ہے، اس کو اکہرا ملنا چاہیے تھا. لیکن اب الٹا ہو گیا کہ مرد کو دوہرا ملے گا، عورت کو اکہرا ملے گا. تو امام نے ارشاد فرمایا تم سمجھ نہیں رہے ہو، اللہ نے عورت کے اوپر کوئی خرچہ رکھا ہی نہیں ہے. کوئی خرچ نہیں عورت کے اوپر، کوئی خرچ نہیں. سارا خرچ مرد کے اوپر ہے، سارا خرچ مرد کے اوپر ہے. اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری، اگر بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، اور اگر اولاد ہو گئی تو ماں کا صدقہ دینا اولاد کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے. بہت توجہ رہ جس کرنا چاہتا ہوں کہ شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ ہے، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ ہے. ماں باپ سے ملے تو بیوی کا حصہ ہے، شوہر کمائے تو بیوی کا حصہ ہے، مگر بیوی کی جائیداد میں شوہر کا کوئی حصہ نہیں. بیوی 10 لاکھ بھی کمائے تو 1 پیسہ بھی زوجہ کو شوہر کو دینے کا حق حاصل نہیں ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآل محمد.
Gracias.